نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، رجب کا چاند دیکھنے کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمیں شعبان اور رجب کی برکتیں عطا فرما، رمضان کا مہینہ ہمیں نصیب فرما۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ رجب کا مہینہ اللہ پاک کا مہینہ ہے، شعبان المعظم کا مہینہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ یہ امت محمدیہ کا مہینہ ہے۔ شعبان المعظم کی آج 29 تاریخ ہے، اور ممکن ہے کہ آج شعبان کی آخری تاریخ ہو یا پھر کل آخری تاریخ ہوگی۔ تاہم یاد رکھیں کہ رمضان کا مہینہ سال کے 12 مہینوں میں سے قمری اعتبار سے 9واں مہینہ ہے، اور سب سے زیادہ مقدس، مطہر، پاکیزہ اور معظم مہینہ ہے۔ رمضان یہ رمز سے بنا ہے، رمز کا معنی ہوتا ہے جلنا اور جلانا۔ رمضان کے مہینے میں بھی مومن کے جو گناہ ہوتے ہیں ان کو جلا دیا جاتا ہے، یعنی معاف کر دیا جاتا ہے، اور فکر آخرت کی حرارت لوگوں کے ذہنوں میں، ان کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے۔ اسی مناسبت سے رمضان اس مہینے کو کہا جاتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل کیا، جیسے کہ سورہ بقرہ دوسرے پارے میں موجود ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کا مہینہ جس میں اللہ کا قرآن اتارا گیا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ چند احکام ایسے ہیں جن کا خاص طور پہ تعلق رمضان کے مہینے کے ساتھ ہے، جیسے روزہ ہے، ارکان خمسہ میں سے ایک عام رکن ہے، اور اس کا تعلق رمضان کے مہینے کے ساتھ ہے، اور اسی طرح اعتکاف کا تعلق بھی رمضان کے مہینے کے ساتھ ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں پوری کائنات کی تمام راتوں میں سے سب سے افضل رات، جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، جس کو شب قدر کہتے ہیں، اس کا تعلق بھی اسی مہینے کے ساتھ ہے، یعنی رمضان کے ساتھ ہے۔ اور رمضان کے مہینے کا آپ اس بات سے اندازہ لگائیں، اس کی عظمت کا، اس کی قدر کا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اگر میری امت کو رمضان کی حقیقت معلوم ہو جائے تو وہ اس بات کی تمنا کریں کہ پورا سال رمضان ہی ہوتا، یعنی پورا سال رمضان کے مہینہ ہوتا۔ اتنی برکتیں، رحمتیں، انوارات اس مہینے میں موجود ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ رمضان کے مہینے کی عبادات کا بھی بہت زیادہ اہتمام کیا جاتا رہا ہے، اور کرنا چاہیے بھی ہے۔ پہلے دور میں کون سا بزرگ بڑا بزرگ ہے تو لوگ رمضان کے مہینے کو فیصل بنایا کرتے تھے۔ کیا مطلب؟ فلاں بزرگ بڑا ہے کیونکہ اس کی زندگی میں 70 مرتبہ رمضان آیا ہے، اور جو فلاں بزرگ ہے اس کی زندگی میں 60 مرتبہ آیا ہے۔ یعنی جس بزرگ کی زندگی میں رمضان زیادہ آتا تھا اور اس کو بڑا بزرگ سمجھا جاتا تھا۔ کیوں کہ پہلے دور میں مسلمان بیدار تھے، عبادت کا ذوق اور شوق رکھتے تھے، رمضان کی پوری قدر کرتے تھے، اعتکاف کا اہتمام کرتے تھے، اور شب قدر کو تلاش کرتے تھے۔ قرآن اور رمضان کا جو خاص تعلق ہے اس کی بھی قدر کرتے تھے، اور رمضان کے مہینے میں اللہ کی رحمتوں کو، برکتوں کو، انوارات الہیہ کو لوٹنے کی، سمیٹنے کی پوری کوشش کیا کرتے تھے۔ اس لیے کہا جس نے رمضان میں جتنی اللہ کی رحمتوں کو لوٹا، جتنی رمضان کی رحمتوں کو پایا، جتنی عبادت کی، وہ اتنا بڑا بزرگ ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ رمضان کے مہینے کی قدر کریں، اس میں نزول قرآن کی حکمت کو سمجھیں، اور شب قدر کو تلاش کرنے کی کوشش کریں، اور اعتکاف کا بھی آخری عشرے میں اہتمام کریں۔ رمضان آنے سے پہلے رمضان کے تمام فضائل اور کرنے والے معمولات کا استحضار کریں، پھر رمضان میں ان معمولات کو، ان اعمال کو اپنائیں جن کی وجہ سے رمضان کی برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ امید ہے کہ تمام حضرات رمضان کی برکتیں سمیٹیں گے اور انوارات الہیہ کو سمیٹیں گے، اور خدا کی طرف سے اپنی بخشش کا فیصلہ رمضان میں کروا لیں گے۔